الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ کل کی ڈیٹ میں نے جیسے کہ اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بات شیئر کر دی تھی کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور رات کو اس کو نشر کر دیا جائے گا۔ تو شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انٹرویو لیا گیا یا دیا گیا۔ یہ ساری چیز میں آج اس کا ایک پوسٹ مارٹم کروں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے شیخ رشید صاحب نے ویری ویل پلے گیم مطلب کھیلی ہے اور بہت زبردست قسم سے بال جو ہے وہ اٹھا کے باؤنڈری سے باہر پھینک دی ہے۔ چلے پر تھے اور چلہ جو تھا وہ بڑا سخت تھا، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو میں بات کرتا ہوں ڈائریکٹلی کہ چہرے پر پریشانی تھی، آنکھوں میں نمی تھی اور پانی، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جو کپ کپی تاری تھی ان کے اوپر، کانپ رہے تھے ہلکے ہلکے، وہ جو کانفیڈنس تھا وہ بحال نہیں تھا جو آپ نے شیخ رشید پہلے والا دیکھا ہوا تھا۔ جو للکار، جو ایک جذبہ، جو ایک کانفیڈنس تھا وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے الفاظ تھے ان کے، اور جو اسٹیبلشمنٹ جو ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں ایک رشتہ تھا اس کو وہ بار بار اپنے انٹرویو میں کہتے رہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کیا رشتہ، حالانکہ سوال کچھ اور ہوتا تھا جواب کچھ اور دیتے رہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ کہاں تھے شیخ صاحب، کہتے ہیں جی چلے پر تھا اور پورا جو چلہ ہے وہ کاٹ کر آیا ہوں 40 دن کا، بڑا سخت چلہ تھا، پلیز آپ میری اس بات پر یقین کر لیجئے۔ یہ ان کا مطلب کہ انداز تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یقین بھی کرنا ہے میری اس بات پہ۔ اب چلہ جو تھا وہ قوم جانتی ہے کس قسم کا چلہ تھا، کون سے دربار عالیہ پہ چلہ آپ نے کاٹا ہے اور کون سا جو تھے وہ پیر تھے جن کے آگے آپ مرید ہوئے تھے۔ اصلی اور نسلی نے براہ راست ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے اوپر واقعی کوئی الزام نہیں لگایا ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ میں اصلی اور نسلی ہوں، تو عمران خان صاحب کے اوپر وقت انہوں نے کوئی بھی 9 مئی کا ہو یا 10 مئی کا ہو یا اس سے پہلے کے سازش کا ہو، کسی قسم کا کوئی بھی ڈائریکٹلی الزام نہیں لگایا، بلکہ جو بھی کوسچن آیا ہے اس کو گول کر کے نکل گئے ہیں اور باؤنڈری سے بال کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے بار بار ان سے یہ سوال کیا گیا، بار بار کوشش کی گئی مدیر فاروق صاحب کی جانب سے کہ کسی طریقے سے میں شیخ رشید صاحب کو اس چیز کے اوپر لے آؤں جو مجھے رٹا لگوایا گیا یا جو مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے یہ شیخ رشید صاحب سے یہ انٹرویو کروانا ہے۔ آپ نے پچھلے انٹرویو دیکھے ہیں اور ڈائریکٹلی الزامات لگے ہیں اور الزامات کی بارش ہوئی ہے، لیکن زیر ایک سیاستدان شیخ رشید صاحب بڑے طریقے سے کھیلے ہیں، بڑا سیف کھیلے ہیں، اور انٹرویو دینے والا بھی کیا کہتے ہیں حیران اور انٹرویو لینے والے بھی حیران کہ کس طریقے سے ہم کیا چاہتے تھے اور یہ تو الٹی جو ہے نا ہمارے اوپر ہی مطلب کہ سوال اٹھے ہیں۔ تو اب وہ کہتے کیا ہیں، خبریں آ رہی تھی، سوال یہ تھا کہ خبریں آ رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب آپ کو قید کر لیے گئے یا اغوا کر لیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں چلے پر تھا تو میں کسی کو بتا کر نہیں گیا، تو اس طرح کی خبریں آنی ہی تھیں۔ چلے میں کسی نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، یہ آپ نے سننا ہے، اور ہر فریق نے تعاون کیا ہے، وضو کرنے والے نے وضو کروایا ہے، لوٹا لانے والے نے لوٹا لیا، اور 40 دن میرے بڑے خوش اسلوبی سے گزرے ہیں۔ 40 دنوں میں مجھے کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ تھے، حالانکہ شیخ رشید صاحب سے پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ بتائیں کہ کہاں تھے، تو وہ اپنے چلے کی سٹوری سنانے لگے۔ ہاں چلے کا تو پتہ ہی ہے سب کو۔ اس کے علاوہ اگلا سوال تھا کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا اس کے اوپر میں یقین کر لوں گا۔
تو شیخ رشید صاحب نے کہا ہنستے ہوئے کہ آج پلیز میری خاطر اس بات کے اوپر یقین کر لیں، انٹرویو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب سے اگلا سوال کہ انٹرویو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اب سوال پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ سوال یہ ہے کہ انٹرویو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک رسم بن گئی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کا نمائندہ ہوں، عوامی مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے، فوج کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ گیٹ نمبر 4 سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، اور عمران خان صاحب سے بھی میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ آپ نے فوج کے ساتھ کیا کہتے ہیں لڑائی نہیں کرنی ہے، ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آپ تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں فوج سے دور رکھیں، یعنی کہ اس جھمیلے میں مت پڑیں۔ یہ میرا اکثر عمران خان صاحب سے بات رہی۔ یہ سوال کچھ اور تھا اور جواب کچھ اور تھا۔ آگے اگر وہ سوال جو ہے وہ سنیں، آپ تو اپنے آپ کو فوج کا ترجمان کہتے ہیں، تو ترجمان کے لیے چلہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو کیوں کاٹنا پڑا آپ کو چلہ؟ اس کے اوپر وہ تھوڑے سے پریشان تھے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کی آنکھوں میں پانی تھا، نم تھی آنکھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے ان کے، اور بڑے سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، میں 6 نومبر کو 72 سال کا ہو جاؤں گا اور ساری زندگی فوج کے ساتھ کام کیا ہے، آج مجھے ہی چلہ کاٹنا پڑا ہے۔ اس کے اوپر وہ تھوڑے سے دل سے مایوس بھی تھے اور کیا کہتے ہیں پریشان بھی تھے۔ جب تحریک عدم اعتماد ہوئی، اگلا سوال، تو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، ایک بیانیہ بنا لیا تھا، تو سائفر آ گیا۔ تو آپ کو یاد آ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف کوئی اس قسم کی سازش ہوئی ہے؟ یہ سوال سنیں۔ تو جواب آیا جی سائفر کی میٹنگ میں میں بھی شامل تھا اور میرے دستخط بھی موجود ہیں۔ چلے میں جب تھا تو مجھے سوچنے کا موقع ملا ہے، تو جلسہ وہ جو تھا اس میں بھی میں شامل تھا۔ جس وقت ہر یہ بات کی جا رہی تھی اور حالات پیدا ہو رہے تھے، تو 2-3 لوگ عمران خان صاحب کی طرف سے اس ٹائم فوج کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، جنہوں نے اب تینوں لوگوں نے اپنی جماعت بنا لی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں، کیونکہ جب MQM نے مجھے ملاقات کی اور بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ تو 9 مئی کے واقعات کے اوپر انہوں نے مذمت بھی بڑی کمال کی ہے۔ اچھا، 9 مئی کے واقعات کو بار بار عمران خان صاحب کے حوالے سے منیف فاروق صاحب رکھتے رہے آگے شیخ رشید صاحب کے پاس ہر 2 سوالوں کے بعد۔ تو 9 مئی کی واقعات کی میں نے 10 مئی کو مذمت کی، پاکستان سے باہر تھا، کسی نے مذمت سنی نہیں۔ اب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر جمعے کو مولوی صاحب کے خطبے میں، یعنی کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں 9 مئی کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ اب انہوں نے جس طریقے سے بال کھیلی ہے تو قوم سمجھ گئی تھی کہ یہ 9 مئی تو ظاہر ہر جمعے میں اس کا خطبے میں اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے حکومت جانے سے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، ایک اعلیٰ افسر کو ڈرٹی ہیری بھی وہ کہتے رہے۔ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ یہ اگلا سوال تھا۔ تو جواب کیا آتا ہے جی ایک سیاستدان کو کسی فوج کا یا فوجی کے نام نہیں لینا چاہیے، بہتر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے دور رہتے، اس طرح کے معاملات میں نہ پڑتے، اور پاک فوج کے لیے جو میری جو جدوجہد ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی، اس طرح کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے اندر سے بھی غیر سیاسی لوگ اس میں ملوث تھے، اور 9 مئی کے واقعات میں غیر سیاسی لوگ بھی موجود تھے، اہم کردار ادا کرتے رہے۔ یہ ان کا جواب ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں چلہ کاٹ کے آیا ہوں۔ سنیں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ ایسے نہیں چل سکتا۔ جو ماحول بن رہا ہے یا جو ماحول بن چکا ہے، یہ لوگ جو موجود تھے کیا کہتے ہیں غیر سیاسی لوگ 9 مئی کے واقعات میں، یہ لوگ کون تھے؟ یہ سوال کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے منیف فاروق صاحب نے کیا
کہ ایک بار وہ دوبارہ اس کے اوپر آئیں، لیکن شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اس کے حوالے سے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کیٹیگوریکل بتا چکے ہیں کہ غیر سیاسی لوگ کون کون تھے، اور انہوں نے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ نام لیتے بھی رہے لیکن میں نام نہیں لوں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دل کی بات آپ نے کی ہے میرے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جو ہے بنتی ہی نہیں ہے، اور میں کہتا بھی رہا کہ مذاکرات کے لیے اجازت بھی مانگی عمران خان صاحب سے 2 بار، لیکن انہوں نے مجھے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب کی لانگ مارچ الیکشن کے لیے تھی یا مقصد کچھ اور تھا؟ اگلا سوال۔ لوگوں نے تو اس بات کو بہت آگے پہنچا دینا ہے، اس کے لیے کافی میں نے سوچا ہے، لیکن اس کے کافی مقاصد تھے، بہت سی باتیں تھیں جو اب اس انٹرویو میں شیئر نہیں کر سکتا۔ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا۔ سوال کیا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ عمران خان صاحب کا حوالے سے انہوں نے اگلا شوق جو اگلی وہ انہوں نے شوق دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور اس کے اوپر بات کرنی بڑی اہم ہے۔ عمران خان صاحب کو کیا شوق چڑھا تھا کہ وہ جنرل عاصم منیر کو، یعنی کہ جو آرمی چیف ہیں، ان کو آرمی چیف بننے سے روکتے؟ اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل بال کو پلے کیا ہے، بہت زبردست طریقے سے کھیلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصل سوال آپ نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کو چھیڑنا ہی ہماری غلطی تھی۔ بطور سیاسی ورکر باجوہ 2 دفعہ کیا کہتے ہیں رہے چیف آف آرمی سٹاف، تو ایک بار اور بھی رہ جاتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ دوسرا، جو بھی فوج میں ہوتا ہے، جو بھی فوج موجود تو ہے نا، فوج کا آرمی چیف کوئی بھی رہا ہو، کوئی بھی رہے، کسی کو کیا فرق پڑنا چاہیے، فوج تو موجود ہے نا، بس یہ انہوں کا کیا کہتے تھا۔ اور دوسرا، ٹرانسفر کا جو معاملہ تھا اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ جب بھی کوئی فوج میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو فوجی جنرل یا کوئی بھی افسر ہوتا ہے وہ محسوس نہیں کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس میں یہ چیز لسٹ نظر آ جاتی ہے کہ اگلا نمبر کس کا اور کون ایلیجیبل ہے، کون کیپیبل ہے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی تھی یہ ہماری، اور خواہ مخواہ ہم نے اڑتا تیر لے لیا، یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو منیب اختر صاحب نے کہا خواہ مخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ جانتے ہو اتنے بڑے زیرک یہ کیا کہتے ہیں سیاست دان، اتنی وزارتیں انجوائے کر چکے ہیں، اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اندر سے بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ شاید موجود ہوں۔ تو اس کے اوپر جواب یہ آیا کہ اندر سے لوگ موجود تھے یا نہیں تھے، اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو چیف آف آرمی سٹاف فیصلہ کرتا ہے وہی پوری کی پوری فوج کا ہوتا ہے۔ یہ کافی ہے کہ میں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہماری غلطی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹویٹر کے اوپر سوال لایا، تو انہوں نے کہا ٹویٹر ایک میرا ٹویٹ ہی بار بار میرے آگے رکھا گیا چلے کے دوران، وہی میری غلطی ہے، پتہ نہیں میں نے ٹویٹ کیوں کیا اور نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، تو اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ سارا ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ تو چلے پر تھے شیخ صاحب، تو چلے پہ کون سے بابا جی، کون سے دربار عالیہ پہ پیر صاحب بیٹھے ہیں جو ٹویٹر کے حوالے سے آپ کے آگے بار بار سوال رکھتے رہے؟ یہ اب آپ نے یہاں پہ آ کے تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کمزوری دکھائی ہے، اور ظاہر سوال ہے، سوال تو اٹھیں گے۔ تو ٹوٹلی اگر میں اس انٹرویو کا پوسٹ مارٹم کروں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹلی یعنی کہ براہ راست کوئی بھی ایلیگیشن نہیں لگایا، کوئی بھی الزام نہیں لگایا۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے مذمت کی ہے، آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم عاصم منیر کے معاملے میں پڑے، وہی ایک شخص اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور ضد بن گئی، انا بن گئی ہے، اور پورا ملک اس کے انا کے چکر میں رول کے رہ گئے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آج اسلام آباد لینڈ کر رہے ہیں، شام کو جلسے میں ہوں گے۔ مینار پاکستان میں ٹرینیں بھر بھر کے لائی گئی ہیں، اور بھر بھر کے جو نہیں آئی ہیں ٹرینیں تو پھر سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو سادے کپڑے پہنا کر گاڑیاں دے کر لایا جا چکا ہے۔ مینار پاکستان کے ارد گرد جو پوسٹر لگے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی نواز شریف صاحب کے منہ کے اوپر لوگوں نے سیاہی اور گوبر وغیرہ پھینکا ہوا ہے، یہ بھی ہم نے کیا کہتے ہیں فوٹیج دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ
جو جلسہ ہے وہ تو رات کو پتہ چلے گا، کیا بیانیہ عوام میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کیا لالی پاپ دیا جاتا ہے، کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے، کون سے اداروں کو للکارا جاتا ہے، کن کن اداروں کو، کن کن لوگوں کو نواز شریف صاحب، مفرور اعظم صاحب للکارتے ہیں۔ اور 21 اکتوبر اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کتنا کراؤڈ اکٹھا کر پاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے آپ نے جلسے دیکھے ہوئے ہیں، نہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دوبارہ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اداروں کو جو للکارا جائے گا تو ادارے خاموش رہیں گے یا پورے نظام جیسے لیٹا ہوا ہے ایسے ہی لیٹا رہے گا۔ میں تو ایک لاسٹ پہ مشورہ دیتا ہوں، اتنا تام جھام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک کاکڑ صاحب ہیں، ان سے استعفیٰ لیں اور نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ کیوں عوام کے پیسے خرچ کر رہے ہیں، کیوں الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ جو چاہتے ہیں وہ ہو چکا ہے، اس کو لیگل کریں یا ان لیگل کریں، بس استعفیٰ لیں اور نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔